صحیح حدیث کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت علی سے ناراض ہو کر کسی بات پر چلی آئیں گھر. میاں بیوی، علی شوہر ہیں، ہوتا ہی ہے میاں بیوی میں کبھی کبھی مزاج نہیں ملتے، کھٹک جاتی ہے بات. حضرت فاطمہ اپنے گھر چلی آئیں حضرت علی سے ناراض ہو کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی بیٹی پر، سمجھ گئے بیٹی کچھ نہ مایوس ہے، اداس ہے. باپ نے اپنی بیٹی کا چہرہ پڑھ لیا، پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ رونے لگی. آپ نے ان کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ تم میری لخت جگر ہو، میرے دل کا ٹکڑا ہو، کیا بات ہے؟ کہا ابو میں علی سے ناراض ہو کر چلی آئی. لیڈیز آئی ہیں نا، ماں بہنیں موجود ہیں نا جلسے میں، سنو. دن بھر فون کر کے اپنی لڑکیوں کو پہاڑے پڑھانے والی ہو، اپنے لڑکیوں کو شہ دینے والی ہو، ایسے گھر میں رہو. ارے ایسے کیسے تیری ساس ایسا کر سکتی ہے؟ ارے تیری نند ہوتی کون ہے تیرے معاملے میں دخل دینے والی؟ دن بھر موبائلوں پر اپنی بیٹیوں کو سبق پڑھانے والی ہو. سنو، اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں بیٹی کیوں؟ میں علی سے ناراض ہو کر چلی آئی. آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا ہوا، کس بات پہ ناراض ہوئی، یہ نہیں کہا. یہاں وہ باپ اور ماں کیا جو اپنی بیٹی سے پوچھا اچھا کیا ہوا، اچھا بتا تو کیا کیا تیرے ساتھ تیرے شوہر نے، بتا تو، مارا ہے، کیا کیا تیرے ساتھ؟ اللہ کے نبی کچھ نہیں پوچھ رہے، اللہ کی قسم کچھ نہیں پوچھ رہے. بیٹی ناراض ہو کر آئی. بیٹی نے بس اتنا کہا اللہ کے نبی سے میں علی سے ناراض ہو کے آئی ہوں اے ابو. آپ نے یہ نہیں پوچھا ناراضگی کس بات پر ہوئی، یہ نہیں کہا غلطی تیری کہ اس کی، کچھ نہیں. آپ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے تھے، اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا میری بیٹی اسی وقت سامان اٹھاؤ اور علی کے گھر واپس جاؤ، اسی وقت تم اپنے شوہر کے گھر میں واپس جاؤ. کہا ابو میں نہیں جاؤں گی. فرمایا بیٹی سن لو، اگر تم علی کے گھر اس وقت واپس نہیں گئی اور میرے گھر میں تیرا انتقال ہو گیا، میرے گھر میں اگر تم مر گئی، میرے گھر میں اگر تمہاری روح قبض ہو گئی، تمہارا انتقال اگر میرے گھر پہ ہو گیا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان تیرے باپ کی جان ہے، اگر میرے گھر میں تیرا انتقال ہو گیا تو تیرا باپ محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھا، تیرا باپ محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا. اسی وقت اٹھو اور چلی جاؤ. یہ ہوتے ہیں گھر بنانے کے طریقے. حجنے سن رہی ہیں نا، یہ گھر کی عورتیں زیادہ بگھیڑے کرتی ہیں، یہی گھر زیادہ بگڑواتی ہیں. سیریل دیکھ رہی ہیں نا، ساس بھی کبھی بہو تھی، پاکستانی ڈرامے گھروں میں دیکھے جا رہے ہیں. وہی چیزیں اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو ان کے سسرال میں جانے کے بعد بتائے جا رہے ہیں اور پڑھائے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی اٹھو، اسی وقت جاؤ، اگر تمہارا انتقال ہو گیا میرے گھر میں تو یاد رکھنا محمد تمہارا جنازہ نہیں پڑھائے گا. اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اگر بیٹی آئے اور انتقال کر جائے اور اس حال میں کہ شوہر اس سے ناراض ہو تو محمد رسول اللہ بھی اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں. جو عورتیں مر جاتی ہیں اپنے گھروں میں اس حال میں مرتی ہیں کہ ان کے شوہر ان سے ناراض رہتے ہیں اور ناراضگی کی حالت میں مر جاتے ہیں. بتاؤ دنیا کے کس مولوی کو ایسی عورت کا جنازہ پڑھانا چاہیے؟ کیا ایسی عورتیں حق رکھتی ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھایا جائے؟ کیا ادھیکار ہے؟ غلطی بھی نہیں پوچھ رہے ہیں. جاؤ پہلے گھر جاؤ، گھر پہنچو،
میں آؤں گا, دونوں کی گفتگو سنوں گا, جس کی غلطی ہوگی اس کو سمجھا دوں گا, لیکن ابھی گھر جاؤ. یہاں کیا ہوتا ہے, اچھا بیٹی بیٹھ جا, اب ناک نہ رگڑوا دوں تو کہنا اس کے باپ کو بھی بلاؤں, اس کے بھائی کو بھی بلاؤں, اور جو لوگ 4 آدمی بیچ میں پڑھے تھے ان کو بھی بلاؤں گا. تم آئے تھے رشتہ لینے کے لیے, اور اپنے گھر کے 10 چکر نہ لگوا لے تب تک بیٹی کی ڈولی نہیں اٹھتی, تب تک بیٹی رخصت نہیں ہوگی گھر سے. شرم کرو بے غیرتو, لڑکیوں کے گھر اسی طریقے سے بگڑوائے جاتے ہیں, بیٹیوں کے گھر اسی طریقے سے بگڑوائے جاتے ہیں. ایمانداری کے ساتھ بتائیے, ایمانی رشتے سے جو ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا, ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے, کیا برتاؤ ہونا چاہیے, کیا معاملے ہونا چاہیے؟ اگر یہاں ہاتھ اٹھوائے جائیں آپ سے اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سب سے, اگر ہاتھ اٹھوائے جائیں, بتاؤ ہے کوئی جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے ایسا کوئی آدمی ہے جو ناراض نہ ہو, کسی سے اس کے تعلقات خراب نہ ہو, سب سے اس کی بول چال ہو, ایک آدمی بھی ایسا نہیں کہ جس سے اس کی رنجش ہو, دشمنی ہو؟ تو میں نہیں سمجھتا ہوں اس محفل میں کوئی ایک آدمی الا ماشاء اللہ جس کا ہاتھ اٹھے اور جو یہ کہہ سکے کہ میری کسی سے لڑائی نہیں ہے. اگر ہم اسٹیج پر بھی ہاتھ اٹھائیں تو اسٹیج پر بھی کوئی مولوی, خود مولوی جرجیز بھی ایسا نہیں نکلے گا میرے بھائیوں جو یہ کہہ سکے کہ میرا کسی سے کوئی لڑائی اور میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. سب سے تعلقات ہونے کے باوجود ہم پھر بھی ایک کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس سے دشمنی میں ضرور رکھتا ہوں جس نے مجھے جیل پہنچایا تھا. اس بات کا اعتراف کرنے میں مجھے کوئی برائی محسوس نہیں ہو رہی ہے. جو سچائی ہے وہ ہے. ہم بھی اس پیمانے میں پورے نہیں اتریں گے. اس حمام میں سب ننگے نظر آئیں گے. بہت آسان نہیں ہے کسی کی غلطی کو معاف کر دینا, بہت آسان نہیں ہے کسی بھائی کی غلطی کو معاف کر دینا. اور معاف کرنا یہ بہت بڑے دل گردے کا کام ہے. وہ حبار ابن اسود جس نے اونٹنی کو کچوکا لگایا اور حضرت زینب نیچے گر گئی, حمل تھا پیٹ میں, ساقط ہو گیا, حمل ضائع ہو گیا, اور اسی صدمے سے حضرت زینب انتقال کر گئی. اور جب مکہ فتح ہوا اور حبار ابن اسود سامنے آیا تو کہنے لگا کہ آپ نے سب کو معاف کیا, مجھے بھی معاف کر دو. آپ نے کہا تیرا جرم کیا ہے؟ کہا میں نے اونٹنی کو کچوکا لگایا, آپ کی بیٹی زینب حاملہ تھی, گر گئی, پیٹ میں حمل تھا, بچہ مر گیا, اسی صدمے سے آپ کی زینب بھی مدینے میں انتقال کر گئی. صدمہ وہی تھا. آپ نے کہا تو میری بیٹی زینب کا قاتل ہے؟ اس نے سر نیچے کر لیا. آپ نے کہا معافی مانگنے آیا ہے؟ اس نے کہا جی. آپ نے کہا حبار جا, میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. اے حبار جا, میں نے تجھے بھی نظر انداز کر دیا, حالانکہ تو میری بیٹی کا قاتل ہے. تو نے مجھے تکلیف تو اتنی دی ہے کہ مجھے 23 سال میں 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ, اس 23 سال میں جتنی تکلیفیں سب نے مل کر دی ہیں ترازو کے پلڑے پر رکھ دی جائیں, اور میری بیٹی کا جس دن تو نے جان لیا, میری بیٹی کا جس دن تو نے کچوکا مارا اور اس کو گرایا اور اس کا انتقال ہوا, اس ایک دن کی تکلیف کو اگر ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے تو آئے حبار اس ایک دن کی تکلیف میری 23 سال کی تکلیفوں پر بھاری ہوگی. لیکن جا, میری چوکھٹ پر معافی مانگنے آیا ہے, میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ معاف کرنا ہر کسی کے بس کی بات کہاں ہے میرے بھائیوں. یہ بہت بڑے کلیجے کا کام ہے. یہ آپ نے تعلیم اس لیے دی ہے کہ میرے بھائیوں جب میں ایک کافر کو معاف کر سکتا ہوں تو اگر کسی مسلمان سے بہت بڑی غلطی ہو جائے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تم اس کو معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ کرو. اور بہتر انسان وہ ہے جو زندگی میں جلدی سے معافی تلافی کر کے اپنے معاملے کو حل کر لے. بڑی محنت کی تھی اللہ کے رسول نے یہ بھائی چارہ پیدا کرانے کے لیے, بڑی محنت کی تھی. آپ کو معلوم نہیں حالات کیا تھے عرب کے؟ ایک آدمی کی بکری دوسرے کے کھیت میں چلی گئی, دوسرے محلے میں, دوسرے گاؤں میں, دوسرے قبیلے میں, اور دوسرے قبیلے کے آدمی کے کھیت میں جا کے تھوڑی سی گھاس کھا لی. بس بکری ہے کھا لی, چلی گئی ٹہلتے ہوئے دوسرے محلے میں, اور اس گاؤں میں جا کر دوسرے کے قبیلے میں گھاس کھا لی.
وہ بکری کو پکڑ کے لایا اور اس آدمی کے پاس لا کر کہتا اپنی بکری پکڑ اور باندھ کے رکھ. میرے کھیت میں کیسے آئی؟ آج چھوڑ رہا ہوں لیکن آئندہ اس بکری کو باندھ کے رکھنا. یہ آدمی بھی تیش میں آ گیا. ارے بکری ہے چلی گئی تو کیا ہوا, تھوڑی سی گھاس کھا لی تو کیا ہوا ہے, تو اتنا غصہ ہو رہا ہے؟ اسی پہ تو میں ہو گئی بس. اس نے کہا سنبھال کے رکھ آئندہ نہ ہے. اس نے کہا بکری ہے چلی گئی تو کیا ہوا؟ کہا ایک تو میں سمجھانے آیا ہوں, اوپر سے سینہ جوری کر رہا ہے. ارے تو کیا ہوا, کیا کر لے گا تو؟ بس بات بڑھی اور بڑھتے بڑھتے یہ قبیلوں کی جنگ ہو گئی, اس خاندان اس خاندان کی جنگ ہو گئی. میرے بھائیو زاد المعاد پڑھیے علامہ ابن قیم کی. یہ جنگ جب چلی دونوں قبیلوں کے درمیان تو یہ جنگ 27 سال تک چلتی رہی. کتنی اجڑ قوم تھی, کتنی خرافاتی قوم تھی یہ عرب کی قوم. اتنی سی بات پر جنگ چلی تو کتنے سال؟ 27 سال تک جنگ چلتی رہی. اور دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد جب گنی گئی تو کتنے آدمی مر چکے تھے دونوں طرف سے 27 سال میں؟ 40,000. لیکن جنگ بند نہیں ہوئی. اتنی اجڑ قوم کو محمد رسول اللہ نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے جب بھائی بھائی بنایا تو یہ حال پیدا ہو گیا. ایسی اجڑ اور ایسی خرافاتی قوم کے اندر جب بھائی چارہ پیدا کیا تو ایسا بھائی چارہ پیدا کر دیا کہ جنگ یرموک کے اندر 3 صحابی زخمی پڑے ہیں, اٹھنے کی طاقت نہیں ہے, لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے. ایک صحابی پانی کا پیالہ لے کر ایک کے پاس جاتا ہے, اپنے بھائی کو اٹھاتا ہے, میرے بھائی پانی پی لو. جیسے ہی پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں تک جاتا ہے, دوسرا صحابی جو زخمی ہے وہ چیختے ہیں ارے تھوڑا سا پانی اگر بچ جائے تو مجھے بھی پلا دینا, میں بھی پیاسا ہوں. اس پیاسے صحابی نے, اس زخمی نے جب سنا کہ میرا بھائی جو زخمی پڑا ہے وہ بھی پیاسا ہے, اس نے پانی ہٹا دیا, پانی چھوڑ دیا, اپنے بھائی سے کہا اس بھائی کو زخمی کو پہلے پانی پلاؤ, شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے. یہ آدمی اس آدمی کے پاس پانی کا پیالہ لے کر جاتا ہے, اس کے ہونٹوں پر پانی رکھتا ہے کہ تیسرا چیختا ہے میں بھی پیاسا ہوں, اگر پانی بچ جائے تو مجھے پانی دے دینا. اس دوسرے نے بھی ریفر کر دیا تیسرے کی طرف, وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا نظر آتا ہے, میں نہیں پیوں گا, اس کو پلا دو. یہ آدمی اس تیسرے کے پاس جاتا ہے, اس کو زمین سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا ہے, پانی کا برتن اس کے ہونٹ تک لے جاتا ہے, لیکن دیکھتا ہے کہ اس کی جان جعفری کے سپرد ہو گئی. یہ آدمی انتقال کر گیا. اس نے اس آدمی کو زمین پر لٹایا, لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا, کیا دیکھتا ہے کہ دوسرا بھی اب پانی پینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ لوٹ کر پھر پہلے کے پاس آیا جہاں سے پانی پلانا شروع کرنا چاہتا تھا. جب وہ لوٹ کر پہلے کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پہلا آدمی بھی اپنی جان جعفری کے سپرد کر چکا, وہ بھی انتقال کر گئے, وہ بھی شہید. میرے پیارے ساتھیوں, ابھی تینوں پیاسے تھے, تینوں پانی مانگ رہے تھے. اس نے کہا اس کو پلاؤ, وہ مجھ سے زیادہ پیاسا. اس کو پلانے گئے, اس نے کہا اس کو پلاؤ, وہ مجھ سے زیادہ پیاسا. اس کے پاس پہنچے تو اس کا انتقال, دوسرے کے پاس آیا تو دیکھا دوسرا بھی انتقال کر گیا. پھر پہلے کے پاس آیا تو پہلا بھی انتقال کر گیا. جو قوم بکری کے گھاس کھا لینے کی وجہ سے 27 سال تک لڑتی ہو, اس قوم کی حیوانیت اور جانوریت کو مٹا کر اللہ کے نبی نے ایسا بھائی بھائی بنا دیا کہ جو لوگ 40 ہزار آدمیوں کے مرنے کے بعد بھی جنگ بند نہیں کرتے تھے, وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے والے بن گئے, ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے بن گئے. اسی منظر کو قرآن نے یوں بیان کیا, وَذُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. او لوگو, تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے, تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر برسائی ہے, تم
तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम मेरी नेमत मुहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम की वजह से फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, आपस में भाई भाई हो गए। एक दूसरे के दुश्मन थे तुम जानो के, अब एक दूसरे के लिए तुम अपनी जान देने वाले बन गए। ये भाईचारा होता है। बताओ, पूरे आपके इस इलाके में, भगैया में, बिशुनपुर में और मंडरो और आपका ये चले जाइए खुर्द मनियान और पूरा इलाका साहिबगंज का, और एक आदमी मुझे ऐसा बताओ, एक आदमी ऐसा बताओ, 10 साल पुराना रिकॉर्ड उठाकर बताओ, 20 साल पुराना रिकॉर्ड उठाकर बताओ कि एक मुसलमान ने किसी दूसरे मुसलमान के लिए अपनी जान दी हो। किसी एक मुसलमान ने दूसरे के लिए अपनी जान निछावर की हो, ऐसा कोई एक मिसाल पेश करके दिखाओ। ऐसा बना दिया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान, याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, इज़ कुंतुम आदान, एक दूसरे के दुश्मन थे तुम, खून के प्यासे थे तुम। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तुम अल्लाह की नेमत से यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम से आपस में भाई भाई हो गए। नबी ने हमें भाई भाई बना दिया। इस रिश्ते को जरा देखिए आप, ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है, ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है। आप इस बात का अंदाजा लगाएंगे? सुनिए, अच्छा ठीक है, मौका मिला तो उसको लास्ट में वो टच करूंगा। सुनिए मेरे भाइयों, किस तरीके से भाईचारा पैदा कर दिया। जंग यरमुक का मंजर आपके सामने है। मुसलमान तो वो होता है जो अपने लिए जो चीज पसंद करे वो अपने भाई के लिए भी वही चीज पसंद करे। करेंगे? हाफिज शमशुद्दीन ज़हबी ने अपनी किताब तज़किरतुल हुफ़ाज़ के अंदर एक वाक़या नकल किया, बड़ा दिलचस्प और जबरदस्त वाक़या, और सुनते चलिए मेरे भाइयों उस वाक़े को। दो सहाबी की दुकान है, दो सहाबी की दुकान, इनकी भी इसकी भी, दोनों कपड़ा बेचते हैं और चिपकी हुई दुकान है पड़ोस में, दोनों सहाबी, और दोनों की दो दो तीन तीन बीवी। वैसे तो सहाबे किराम में कोई एक भी, हमें तो ऐसा मिला नहीं कि जिसकी एक बीवी हो, एक से ज्यादा ही रही, एक आध रही हो कि हमारे इल्म में नहीं है। इनकी भी दो दो तीन तीन बीवी, दोनों तीनों बीवियों से बच्चे, कसीरुल अयाल, दोनों की कपड़े की दुकान। एक कस्टमर आता है और एक सहाबी की दुकान में कपड़े को खरीदने के लिए जाता है। एक थान पसंद आ जाता है, वो कपड़ा लेकर चला आता है। मेरे साथियों जरा गौर से सुनिएगा, वो आया और कपड़ा लेकर चला गया। थोड़ी देर के बाद, एक आध घंटे के बाद, हम आज के टाइम के हिसाब से, उसी दुकान पर एक दूसरा आदमी आता है। उसने भी एक कपड़ा पसंद किया और कपड़े का थान लेकर चल दिया। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आता है, उसने भी एक कपड़ा खरीदा और कपड़ा लेकर चल दिया। इतने में जोहर की अजान होती है। दोनों सहाबी जो कपड़ा बेचते हैं, ये दोनों जोहर की नमाज पढ़ने के लिए चले गए। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद जब दोनों कपड़े की दुकान पर अपनी अपनी दुकान पर बैठते हैं, तो इस दुकान पर एक और कस्टमर आता है जिसके 3 थान बिक चुके हैं। इसी दुकान पर एक और कस्टमर आता है।
کہتا ہے کہ مجھے کپڑا چاہیے. ابھی ایک آدمی آپ کے یہاں سے لے کر گیا, اسی نے مجھے بھیجا. اب یہ صحابی پریشان ہے, کپڑا تو میرے پاس ہے, 3 میرے بک چکے ہیں, 4تھا بھی کسٹمر ہے, میرے پاس کپڑا بھی موجود ہے, لیکن سوچ دیکھیے کیا کہتے ہیں دل میں کہ میرے تو 3 کپڑے بک چکے ہیں, مجھے اتنی پروفٹ ہو چکی ہے کہ آج میرے گھر میں چولہا جل جائے گا, میری بیوی اور میرے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے. لیکن میرے پڑوسی بھائی, میرے پڑوس میں جس کی دکان ہے کپڑے کی, اس بھائی کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے. صبح سے کوئی کسٹمر اس کے پاس نہیں آیا ہے, اس کی بھی بیوی ہے, اس کے بھی بچے ہیں, اس کے گھر میں بھی تو چولہا جلنا چاہیے, اس کے گھر میں بھی تو کھانا پکنا چاہیے. اس صحابی نے اس کسٹمر سے کہہ دیا کہ جو کپڑا تم خریدنے آئے ہو وہ میرے پاس اب نہیں ہے, اس سے بھی اچھا کپڑا تمہیں میرے پڑوسی کی دکان پہ مل جائے گا, تم چلے جاؤ, یہ بھی اچھا ہے, میری دکان سمجھو وہ میرا بھائی ہے بیچنے والا, آپ کو اس سے بھی اچھا کپڑا وہاں مل جائے گا. اور اس نے اس کسٹمر کو پڑوسی کی دکان پر بھیج دیا. اس آدمی نے اس کپڑے کو وہاں سے لے کر چلا گیا, اس نے بھی بیچ دیا. میرے بھائیوں, اس زمانے میں بھی کپڑوں کی دکانیں قریب قریب ہوا کرتی تھی, لیکن کمپٹیشن کا دور نہیں تھا کہ ہم زیادہ بیچیں کہ تو زیادہ بیچے. وہاں دور یہ تھا کہ اگر تیرے 2 کپڑے بک گئے, میرے 2 کپڑے بک گئے, تو میرے بھائی کا بھی بیچنا چاہیے, اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے. میرے بھائیوں, یہی تعلیم دی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں بے ایمانوں نے یہ چکر بنا لیا. مولانا صاحب, میرے پڑوس میں بھی کپڑے کی دکان کھل گئی, سارے کسٹمر میرے وہاں بھاگ گئے. ایسا کوئی تعویذ دو جو ہم اپنی دکان کے سامنے گاڑ دیں, اس کی دکان کے کسٹمر بھاگتے ہوئے میرے پاس آ جائیں, اور آج کے یہ بے ایمان کٹھ ملے دھڑا دھڑ تعویذ دیتے, تیرے گھر میں برکت ہوگی, تیری دکان چلے گی, اس کی دکان بند ہو جائے گی. ارے محمد رسول اللہ نے جو تعلیم دی تھی وہ تعلیم ایسی تھی کہ دونوں کی دکانیں چلیں, دونوں اپنے گھر کے چولہے جلائیں, دونوں کے گھروں میں اور دکانوں میں خیر و برکت ہو. لیکن آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہماری یہاں دکان ہے, بغل میں ایک اور کسٹمر آ رہا ہے, ہم دور سے ہی چلاتے ہیں, بھیا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا گوشت کی دکانیں, چکن کی دکانیں, بڑے کے گوشت کی دکانیں لائن سے لگی ہوئی ہیں, اور مچھلی وچھلی بک رہی ہے بازار میں, تو آپ دیکھیں گے ایک آدمی ادھر آئیے ادھر آئیے, ارے اٹھ کے بھاگتا بھی, یہ پکڑ کے ارے لائیے ہم آپ کو دیتے ہیں. ارے آپ کو ایسا گوشت دیں گے آپ یاد کریں گے, پھر ہماری دکان سے ہی آپ ہمیشہ خریدیں گے. آپ آج کے اس دور کو دیکھیے اور اس زمانے کو دیکھیے, جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اس حدیث پر کون عمل کر رہا ہے, کون؟ اور ماشاء اللہ ہے مسلمان. ابھی کل جمعہ ہے نا, خیر میں تو جا رہا ہوں وہاں پڑھانے کے لیے گڈا میں لل مٹیا. اب اشتہار بھی نکل گیا, اب کل دیکھیے گا ماشاءاللہ مسجد میں جگہ تک نہیں ملے گی. نظر آئیں گے مسلمان سب, ربانی صاحب آپ کے ہاں جمعہ پڑھائیں گے, مسجد بھر جائے گی, مسلمان آئیں گے سب نظر. لیکن پوچھو مسلمان تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے بھی, اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے. اللہ کے رسول نے مسلمان کی تعریف تو یہ کی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے کیا مسلمان محفوظ رہتا ہے؟ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں؟ ہم اندازہ لگائیں. ظلم کا حال تو پوچھو مت. کتنے امیر لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے پڑوسیوں کی 1 میٹر 1 گج 1 فٹ زمین داب لی ہوگی, کیونکہ ان کا معاملہ بگڑ رہا تھا اور وہ بیچارہ غریب آدمی کیس بھی نہیں کر سکتا, اور پنچایت بھی بیٹھی تو سارے گاؤں والے مل کر اسی امیر آدمی کا ساتھ دینے لگے, کیونکہ غریب آدمی کی طرف سے کون بولے گا؟ میرے بھائیوں, کتنا بڑا ظلم آج, کیا یہی اسلام سکھلاتا ہے؟ یہی علامہ ذہبی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الکبائر.
کتاب الکبائر علامہ زاہبی کی، علامہ زاہبی نے اپنی کتاب الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک ظالم کا ایک بیچارہ غریب آدمی دریا کے کنارے مچھلی پکڑ رہا تھا، اور مچھلی پکڑتے پکڑتے ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ خوش تھا، آج میرے 8 بچے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، اس مچھلی سے سب کا پیٹ بھر جائے گا، میری بیوی بھی آج پیٹ بھر کے کھانا کھائے گی، میرے بچے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے۔ یہ غریب آدمی بیچارہ بہت مجبور ہو، غریب آدمی، بے بس آدمی اس مچھلی کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں ایک امیر، ایک دولت مند آدمی، ایک سورش فر آدمی، بڑا آدمی، اس کی نظر اس کی مچھلی پر پڑ گئی۔ اس نے سوچا اس کی مچھلی چھین لی جائے تو آج ہم اپنے دوستوں کو دعوت کر کے کھلائیں گے، آج ہمارے دوست بہت خوش ہوں گے۔ اس آدمی نے اس غریب آدمی سے کہا مچھلی مجھے دے دے۔ اس نے کہا صاحب بڑی محنت سے پکڑی ہے، میرے بچے بھوکے وہ کھائیں گے۔ اس نے کہا دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ زبردستی چھیننے لگا۔ اس آدمی نے کہا اگر آپ کو مچھلی کی اتنی ضرورت ہے تو لے لیجئے، لیکن اس کی کچھ قیمت دے دیجئے تاکہ میں کچھ اور اپنے بچوں کو پکا کر کھلا سکوں، میرے گھر میں چولہا جل سکے اور میرے بچے کچھ کھا سکے۔ اس ظالم نے کہا چپ، مچھلی دے، کچھ نہیں ملے گا تجھے، یہ مچھلی مجھے دے۔ وہ زبردستی اس مچھلی کو چھیننے لگا، لیکن چونکہ اس کے سامنے اس کے بچوں کی بھوک تھی، یہ مچھلی دینا نہیں چاہ رہا تھا۔ جب چھینا تو اس نے اس کے ہاتھ کو منہ میں رکھ لیا ایسے، مظلوم نے، اور اس کا انگوٹھا، اس ظالم کا انگوٹھا اس مظلوم کے منہ میں آ گیا ایسے۔ اس نے سوچا کاٹ لوں تاکہ یہ چھوڑ دے مچھلی۔ اس نے کاٹا، لیکن وہ طاقتور تھا، اس نے جھٹک لیا اور مچھلی چھین لی، اور اس غریب آدمی سے مچھلی چھین کر جانے لگا، لیکن تھوڑا سا درد ہوا اس کے کاٹنے کا۔ یہ آدمی چیختا رہا کہ دیکھو اس مچھلی کے علاوہ میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ کے واسطے یہ مچھلی دے دے یا اس کی کوئی قیمت دے دے۔ یہ ہنستے ہوئے جانے لگا، کہنے لگا چل جا ہٹ۔ یہ بار بار دیکھتا رہا، اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ ظالم آدمی اس آدمی کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ جب وہ آدمی اس کی آنکھوں سے چھپ گیا اور مچھلی لے کر غائب ہو گیا، اس مظلوم آدمی نے نظریں آسمان پہ ڈالی اور اس نے بڑبڑاتے ہوئے کچھ ہونٹ ہلا دیا، کچھ بڑبڑا دیا، ہونٹ ہلا دیا۔ یہ ظالم آدمی مچھلی پکاتا ہے، اپنے دوستوں کو کھلاتا ہے، اور کھانے کے بعد سب بستر پہ اپنے اپنے گھروں پہ سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ رات کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، اس آدمی کے انگوٹھے میں درد شروع ہوتا ہے۔ یہ ظالم آدمی پیسے والا آدمی تھا، بھاگتا ہوا کسی طبیب کے پاس گیا۔ طبیب نے کہا درد ہو رہا ہے کہ ہاں، کچھ لیپ تھا لگا دیا گیا، اس زمانے میں جو علاج چلتا تھا لیپ لگا دیا، کہا ٹھیک ہے صبح تک درد بند ہو جائے گا۔ صبح دیکھتا ہے کہ وہ انگوٹھا اور پوری طریقے سے پک چکا ہے۔ یہ طبیب کو دکھانے کے لیے گیا، کہا صاحب بجائے صحیح ہونے کے اور پک رہا ہے۔ حکیم نے، طبیب نے کہا اس میں تو زہر پھیل رہا ہے، تمہارا یہ انگوٹھا کاٹا جائے گا، اگر انگوٹھا کاٹا نہ گیا تو یہ زہر پورے ہاتھ تک پھیل جائے گا۔ اس نے 2-4 حکیموں کو دکھایا، سب نے یہی کہا کہ زہر انگوٹھے میں بھر چکا ہے، اس انگوٹھے کو کٹوا دو۔ بالآخر 5 دن کے بعد اس نے اپنے انگوٹھے کو کٹوا دیا، لیکن زہر انفیکشن تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لیا۔ جیسے کینسر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپریشن کر دیا جائے تو آپریشن کے بعد پھر اور جلدی کینسر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ یہ انگوٹھا کٹ تو گیا، لیکن یہ انفیکشن پھیلتے پھیلتے 15 دن کے اندر پوری کلائی تک پہنچ گیا۔ طبیب کو دکھایا یہ کیا ہو رہا ہے، طبیب نے کہا کہ زہر تمہاری کلائی تک آ گیا، یہ کلائی کاٹی جائے گی۔ بالآخر اس نے کلائی بھی کٹوا دی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر انفیکشن پھیلتے 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 کوہنی تک آ گیا۔ طبیب نے بتایا کہ تمہاری کوہنی کاٹی جائے گی، وہ کوہنی بھی کٹوا چکا۔ انفیکشن پھیلتے پھیلتے پھر بازو تک آ گیا۔
3 महीने 4 महीने का अरसा गुजर चुका। ये कहता तबीब साहब गौर से देखो आखिर हो क्या रहा मेरे साथ। तबीब ने उसके बाजू को देखा और कहा बाजू तो मैं काट दूंगा, लेकिन तुम्हारी बीमारी इस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि अब मेरे पास उसका इलाज नहीं है। मेरा तिब्बी इल्म यहीं पर खत्म हो जाता है। अब सुनो, मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूं वो बात यह है कि मेरा इल्म ये कहता है कि तुमने किसी की बद्दुआ ली है, तुमने किसी के ऊपर जुल्म किया है, इसलिए तुम्हारा इन्फेक्शन खत्म होने का नाम नहीं लेता। मैं ये बाजू तुम्हारा काट दूंगा, लेकिन फिर इन्फेक्शन फैलते फैलते तुम्हारे जिस्म में फैल जाएगा और आखिरकार इसी बीमारी में तुम मुब्तला होकर मर जाओगे। अगर चाहते हो कि ये बीमारी यहीं पर रुक जाए तो उस मजलूम को ढूंढो जिस पर तुमने जुल्म किया है, उससे माफी और तलाफी करो। अगर वो तुम्हें माफ कर दे तो अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा और ये बीमारी तुम्हारी यहीं पर रुक सकती है। ये आदमी गौर करने लगा कि मैंने किसके ऊपर जुल्म किया। सोचता है मैं तो किसी के ऊपर जुल्म ही नहीं किया, लेकिन रात में सोचता है कि मेरे अंगूठे से दर्द हुआ और अंगूठे में दर्द उसी दिन था जिस दिन उसने मेरे अंगूठे में काटा, यहीं से बीमारी फैली। हो ना हो उस आदमी की कोई बद्दुआ लगी जिसकी मछली मैंने छीनी। उस आदमी को वो सुबह के ढूंढने लगता है, ढूंढने में उसको 15 दिन का समय लगता है। 15 दिन के बाद वो उस आदमी को ढूंढ ही लेता है मजलूम को और कहता है कि अस्सलाम वालेकुम। उसने जवाब दिया। इस जालिम ने पूछा क्या तुम मुझे पहचानते हो? मजलूम ने जवाब दिया शक्ल तो देखी देखी लग रही है, लेकिन सही से मेरे जहन में नहीं आ रहा है कि तुम कौन हो। इस जालिम ने कहा गौर से पहचानो, मैं वही जालिम इंसान हूं जिसने तुम्हारी मछली छीनी थी, जिसने तुम्हारी मछली छीनी थी और तुमने मेरे अंगूठे में काटा था। उसी अंगूठे से इन्फेक्शन फैला, पहले अंगूठा कटा, फिर कलाई कटी, फिर मेरी कोहनी कटी, अब इन्फेक्शन बाजू तक फैल गया। मैं इस नतीजे पे पहुंचा और हकीमों ने तबीबों ने मुझे इस नतीजे पर पहुंचा दिया कि मैंने किसी मजलूम की बद्दुआ ली है, मैंने तुम्हारे अलावा किसी पर जुल्म नहीं किया था, इसलिए शायद तुमने मुझे कोई बद्दुआ दी हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास माफी मांगने आया हूं। हो सके तो तुम मुझे माफ कर दो। इस आदमी ने जब सुना कि इसकी ये हालत हो गई, देखा उस जालिम को अपने सीने से लगाया और कहा सॉरी, मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था कि मेरी बद्दुआ कबूल हो जाएगी और अल्लाह उसको सुन लेगा और तुम्हारा यह हाल कर देगा। मैंने तो गुस्से में बद्दुआ दे दी थी, मैंने जानबूझकर बद्दुआ नहीं दी, लेकिन मुझे क्या मालूम कबूल हो जाएगी। जाओ, मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया, दिल से माफ कर दिया। इस जालिम ने पूछा कि ठीक है तुमने मुझे माफ तो कर दिया, अब मैं जा रहा हूं यहां से, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, लेकिन तुम इतना बता सकते हो क्या कि तुमने मुझे बद्दुआ क्या दी थी? तुम्हारी जबान से क्या जुमले निकले? इस मजलूम ने कहा कि जब तुम मेरी मछली छीन कर जा रहे थे, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मेरे बच्चों की भूख मेरे सामने थी, उनको भूख से बिलबिलाते हुए देखना मेरा सामने था। मैं सोच रहा था कि आज का चूल्हा कैसे जलेगा और मेरे बच्चे क्या खाएंगे। इस गुस्से में मैंने आपा खो दिया। जब तुम मेरी नजरों के सामने से गायब हो गए तो मेरी जबान से ये बद्दुआ निकल गई। आय अल्लाह, इस जालिम को तू ऐसी सजा दे जो लोगों के लिए निशानी इबरत बन जाए। आय अल्लाह, इस जालिम को ऐसी सजा दे जो लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए। मेरी जबान से ये जुमले निकल गए थे, मुझे नहीं मालूम था कि अल्लाह इस जुमलों को सुन लेगा। आए गरीबों पर, मिस्कीनों पर, मसलूबों पर जुल्म करने वालों, इस दुनिया में अपने जुल्म का बदला तुम पाकर रहोगे, अपनी जिंदगी में तुम उस अंजाम को भुगत के रहोगे। दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा इस दुनिया में बंदा पा लेता है और आखिरत में तो सजा बाकी रहती है। उस आदमी को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि इन दो जुर्मों की सजा, इन दो जुल्म की सजा, इन दो गुनाहों की सजा इस दुनिया में भुगत न ले। उनमें पहला शख्स वो है जिसने अपने बाप को रुलाया, अपने बाप को सताया, अपने बाप को दुख पहुंचाया। जब तक
باپ کو ستانے کا انجام اس دنیا میں دیکھ نہ لے، اس کو سزا نہ مل جائے، اس سے پہلے اس کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ اور دوسرا وہ ظالم جس نے کسی مظلوم پر ظلم کیا، غریب پر ظلم کیا، جب تک وہ اس دنیا میں اس ظلم کے برابر سزا نہ پالے اور دردناک سزا نہ پالے، تب تک اس دنیا سے اس کی موت نہیں آئے گی۔ اگر تم نے کسی ظالم مظلوم پر 1 لاکھ روپیہ چھینا، بے ایمانی کی، یا 1 لاکھ روپے کی کوئی چیز زمین و جائیداد پہ قبضہ کیا، اللہ تعالیٰ جب تک اس ظالم کی محبوب چیز پر حملہ کر کے جب تک تمہارا 10 لاکھ خرچ نہ کرا دے گا، یہ موت تمہیں نہیں آئے گی۔ تمہاری محبوب ترین چیز کیا ہے؟ اولاد۔ تم نے کسی غریب پر ظلم کیا، 1 لاکھ روپیہ چھینا، اللہ تیرے بیٹے کو کینسر کا مریض بنا دے گا۔ 10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے بھی تیرا بیٹا صحیح نہیں ہوگا، تیری بیوی کو بیمار کر دے گا، تیرا 20 لاکھ روپے خرچ ہو کر بھی تیری بیوی صحیح نہیں ہوگی۔ جب تک یہ ظالم اپنے ظلم کی سزا کا انجام اس دنیا میں نہ دیکھ لے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ ڈرو، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو میرے ساتھیوں، بہت بری سزا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو۔ سعید ابن جبیر کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ حجاج ابن یوسف نے ان کے قتل کا اعلان کر دیا اور کہا ان کو زندہ پکڑ کے لاؤ۔ پولیس کو اعلان کر دیا ان کو پکڑ کے لاؤ اور زندہ مجھے چاہیے، زندہ، مرے ہوئے نہیں۔ بہت نیک آدمی تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، لیکن حجاج اپنے یوسف کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، اس لیے حجاج نے ان کو زندہ پکڑ کے لانے کا حکم دیا۔ پولیس والے ان کو کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے کتے کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں، ایسی پولیس والے ڈھونڈ رہے ہیں سعید ابن جبیر کو کہ کسی طریقے سے ہمیں مل جائیں۔ لیکن سعید ابن جبیر ہاتھ نہیں آ رہے تھے، وہ دن میں کسی کے ہاں سو جاتے تھے چپکے سے اور رات میں نکلتے تھے تاکہ حجاج کی سلطنت سے نکل کر کسی اور ملک میں چلا جاؤں اور وہاں میں اپنی جان کی حفاظت کر لوں، سیو کر لوں۔ ایک دن کہیں سو رہے تھے بیچارے، کسی ہمدرد کے گھر میں سو رہے تھے اور کسی جاسوس نے جاسوسی کر دی اور حجاج کی پولیس نے جا کر ان کو پکڑ لیا۔ اپنے ہی لوگ جاسوسی کرتے ہیں، غیر نہیں، اپنے ہی، کسی اپنے نے ہی جاسوسی کر دی، کسی اپنے نے ہی جاسوسی کر دی اور سعید ابن جبیر جو بڑے نیک تھے، متقی اور پرہیزگار، ان کو پکڑ لیا گیا، ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اب حجاج کے پاس لانے کی تیاری ہے، 15 دن کا سفر ہے، حجاج تک ان کو پہنچایا جائے، 15 دن لگیں گے حجاج کے پاس جانے میں۔ سعید ابن جبیر راستے میں جب بھی نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھتے اور نفلی روزہ رکھتے، کیونکہ سعید ابن جبیر کو معلوم تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا، حجاج کے سامنے لایا جاؤں گا اور حجاج مجھے قتل کر دے گا، قتل کروا دے گا۔ اس لیے وہ دن میں روزے رکھتے تھے نفلی، اور رات میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ پولیس والوں نے جب دیکھا، 2 پولیس والے جب دیکھتے ہیں کہ یہ بیچارے بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا حسن سلوک بہت اچھا ہے، اخلاق بہت اچھا ہے، دن میں روزہ رکھتے ہیں، نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں، اور جب میں ان سے کہوں چلنے کے لیے تو چل دیتے ہیں۔ پولیس والے ان کے اخلاق سے بڑے متاثر ہوئے۔ 4-5 دن کے بعد پولیس والوں نے آپس میں صلاح کی، دیکھو ہم حجاج کو، ہم سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے جب پیش کریں گے تو حجاج ان کو ایک ہی سزا دے گا، اپنی آنکھوں کے سامنے جلاد سے قتل کروا دے گا۔ یہ بیچارے بڑے نیک آدمی ہیں، ہم کسی نیک آدمی کا گناہ اپنے سر پر کیوں لیں؟ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر سعید کو چھوڑ دیتے ہیں بیچارے کو، اور حجاج سے یہ کہہ دیں گے کہ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی ہمیں سعید ابن جبیر نہیں ملے۔ پولیس والوں نے اچھائی سوچی، سعید ابن جبیر سے کہا دیکھو سعید، بہت رات ہو رہی ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں حجاج کے پاس لے جاؤں اور حجاج تمہیں قتل کر دے، ایسا کرو ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، تم چپکے سے رات میں نکلو اور رات میں سفر کرنا اور دن میں کہیں چھپ جانا، پھر رات میں سفر کرنا، 2-3 راتوں کے بعد تم کسی دوسرے ملک میں چلے جاؤ گے، وہاں تمہاری جان بچ جائے گی اور تم حجاج کے ظلم سے اپنے آپ کو بچا لو گے، جاؤ ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ سعید ابن جبیر نے کہا اللہ تمہیں خوش رکھے،
آج تم نے میری بیوی کو بیوہ ہونے سے بچا لیا, میرے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا. جس طرح تم نے میرے اوپر رحم کیا, اللہ تمہارے اوپر بھی رحم کرے. سعید ابن جبیر چل دیے, کہا چلو اچھا ہوا تم نے مجھے چھوڑ دیا, جاؤ. سعید ابن جبیر جانے لگے. جو چیز بتانا ہے سنیے وہ کیا ہے. سعید ابن جبیر ابھی 100 قدم دور گئے ہوں گے, بس 100 قدم دور, 1 کلومیٹر بھی نہیں, 2 کلومیٹر بھی نہیں, 100 قدم دور گئے ہوں گے بس. 100 قدم دور جانے کے بعد وہیں سے پلٹتے ہیں, وہیں سے پلٹتے ہیں, اور پلٹنے کے بعد لوٹ کر واپس آتے ہیں, اور ان دونوں پولیس والوں سے کہتے ہیں کہ نہیں, میں تمہارے ساتھ حجاج ابن یوسف کے پاس جاؤں گا, مجھے مت چھوڑو, مجھے وہاں جانا ہے, مجھے لے کر وہاں چلو. پولیس والے حیران ہیں, ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم آئے ہو اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہو, تمہیں معلوم ہے کہ حجاج تمہیں قتل کر دے گا. سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ مجھے اپنا انجام معلوم ہے کہ میں قتل کیا جاؤں گا, لیکن پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ لے کر چلو. پولیس والوں نے کہا ارے سعید تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہیں کیا ہو گیا, میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں اور تم جا رہے ہو. سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ جب میں جا رہا تھا 100 قدم دور گیا, میرے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو, اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو. تم دونوں بھی مسلمان ہو اور ہمارے بھائی ہو ایمانی رشتے سے, میں تمہارے لیے کیسے پسند کر لوں. جب تم مجھے چھوڑ دو گے تو جس جاسوس نے میری جاسوسی کی اور مجھے ایک آدمی کے گھر میں مخبری کر کے پکڑوا دیا, اس جاسوس کو یہ اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ تم دونوں نے مجھے پکڑ لیا ہے اور حجاج کے پاس لے جایا جا رہا ہے. تم حجاج سے کہو گے کہ ہمیں سعید نہیں ملے, لیکن وہ جاسوس حجاج کو بتا دے گا اور کہہ دے گا کہ ان دونوں پولیس والوں نے پکڑ لیا تھا لیکن راستے میں کہیں چھوڑ دیا. اگر حجاج کو یہ پتا چلے گا کہ تم نے مجھے پکڑنے کے بعد پھر چھوڑ دیا تو میری جان تو بچ جائے گی, لیکن حجاج تم دونوں کو نہیں چھوڑے گا اور تم دونوں کو قتل کر دیا جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ میری جان بچ جائے اور میری جگہ پر تم دونوں کو قتل کر دیا جائے. جیسے مجھے قتل ہونا پسند نہیں ہے اسی طریقے سے میں تم دونوں کا بھی قتل ہونا پسند نہیں کروں گا, مجھے لے چلو. پولیس والوں نے پھر کہا مان جاؤ, کہا نہیں, میں بچ جاؤں اور تم دونوں کو قتل کر دیا جائے یہ مجھے گوارا نہیں. بہرحال پولیس والے مجبور ہو گئے اور سعید ابن جبیر کو لے کر آئے اور حجاج کے سامنے پیش کر دیا. حجاج نے جب سعید ابن جبیر کو دیکھا تو ہنس دیا, پولیس والوں کو انعام سے تو نواز دیا, لیکن سعید ابن جبیر سے کہا یہ باغی آج آ گیا, میں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں, لہذا خونی چمڑا بچھایا جائے. خونی چمڑا بچھا دیا گیا, خونی چمڑا بچھا دیا گیا. اس خونی چمڑے کے بعد حجاج ابن یوسف نے پیچھے سے سعید ابن جبیر کے ہاتھ بندھوا دیے, ان کو گھٹنوں کے بل زمین کے اوپر بٹھا دیا اور جلاد کو حکم دیا کہ میری آنکھوں کے سامنے ان کی گردن پر تلوار چلاؤ اور ان کی گردن تن سے جدا کر دو. حجاج کا حکم ہوتے ہی جلاد نے ایک تلوار سعید ابن جبیر کی گردن پر ماری اور جس چیز کا خطرہ تھا وہی ہوا. سعید ابن جبیر کی گردن ایک ہی وار میں تن سے جدا کر دی گئی. سعید ابن جبیر کو قتل کر دیا گیا. پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سعید ابن جبیر نے اپنے آپ کو قتل کروا لیا, لیکن اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ان پولیس والوں کو نہیں پھنسوایا, ان کو موت کے منہ میں نہیں ڈھکیلا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بچا کر دوسروں کو نہیں پھنسواتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے, اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کرتا. میرے بھائیوں, انما المؤمنون اخوہ, سارے مسلمان جتنے بھی مومن ہیں, جتنے بھی مسلمان ہیں پورے ورلڈ میں, پوری دنیا میں جو کلمہ پڑھ چکے ہیں, اسلام لا چکے ہیں, اخوہ, سب بھائی. کتنا چھوٹا سا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا. انما المؤمنون اخوہ, سب جتنے مسلمان ہیں سب بھائی ہیں. اب کوئی یہ نہ سوچے
کہ مسلمانوں کو بھائی کہا ہے تو اس کا مطلب مسلمانوں کے علاوہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، صرف مسلمانوں کو ہی ہم اپنا بھائی سمجھیں. ہندو ہمارے بھائی نہیں، کرسچن ہمارے بھائی نہیں، یہودی ہمارے بھائی نہیں، مجوسی ہمارے بھائی نہیں، سکھ ہمارے بھائی نہیں، جینی ہمارے بھائی نہیں. کسی کے دل میں یہ تصور نہ آئے. یہاں ایمانی رشتے سے اللہ نے سب کو بھائی کہا ہے. مومنوں کو، لیکن انسانی رشتے سے سب کو بھائی کہا ہے. دو رشتے ہیں، ایک ایمانی رشتہ اور ایک انسانی رشتہ. ایمانی رشتے سے صرف مسلمان ہمارے بھائی ہیں اور انسانی رشتے سے ساری دنیا کے لوگ ہمارے بھائی ہیں. ساری انسانیت جتنے بھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کرسچن، مجوسی، سکھ جو بھی ہے اس دنیا میں سب بھائی ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہم کو چاہیے کی ضرورت نہیں. آپ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، آئے ساری دنیا کے انسانوں، سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہائے دنیا کے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہارا باپ بھی ایک، تمہاری ماں بھی ایک. اے انسانوں، تم ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہو، ایک ہی ماتا پتا کی اولاد ہو. یہاں اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو کہا کہ تم سب ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو. اب قرآن کی دو آیتیں میرے آپ کے سامنے رکھ دی. پہلی کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ. یہاں اللہ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھائی کہا ہے. اور قرآن کی جو دوسری جگہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے دوسری جگہ سے، اس میں اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک باپ کا اور ایک ماں کا بیٹا، ایک باپ کی اولاد اور ایک ماں کی اولاد کہا ہے. یعنی انسانی رشتے سے بھی سب بھائی اور ایمانی رشتے سے مسلمان ہمارے بھائی. اچھا، آپ لوگ بھی یہ جملے بولتے ہو کہ نہیں؟ یہ ہمارا بھائی ہے. اب کہا جاتا ہے اچھا سگا بھائی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ ہمارے خالہ کا بیٹا ہے، یہ ہمارے چچا کا بیٹا ہے، یہ ہمارے پھوپھا کا بیٹا ہے. لیکن آپ اس کو بھائی کہتے ہیں جبکہ خون کا کوئی رشتہ اس کے ساتھ نہیں ہے آپ کا، لیکن بھائی وہ بھی ہے آپ کا. خالہ ذات صحیح، چچا ذات صحیح، پھوپھا ذات صحیح، ماما ذات صحیح، لیکن بھائی وہ بھی ہے. لیکن سگا بھائی وہی ہے کہ جس باپ کا خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون آپ کے بھائی کی رگوں میں بھی دوڑ رہا ہو. جس بھائی نے آپ کی ماں کا دودھ پیا اسی ماں کا دودھ آپ نے بھی پیا ہو، یہ سگا، یہ حقیقی رشتہ ہے. لیکن بھائی وہ بھی ہے. یہ نہیں کہا کہ تم صرف مسلمانوں کے ساتھ رحم کرو، اچھا سلوک کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اور دوسروں کے اوپر ظلم کرو، یہ نہیں کہا اسلام نے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمانی رشتے سے دنیا کے سارے مسلمان تمہارے بھائی ہیں. ان سے تمہاری نسبت ایمانی رشتے کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے. اور جو انسانی رشتے سے تمہارے بھائی ہیں غیر مسلم لوگ، ان سے بھی تمہارا اچھا سلوک ہونا چاہیے. لیکن جو ترجیح آپ اپنے ایمانی بھائی کو دیں گے وہ ترجیح آپ غیر مسلم کو، دوسرے بھائی کو نہیں دیں گے. یہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے، آپ کو اپنے بیٹے سے جو پیار ہوگا وہ آپ کو اپنے پڑوسی کے بیٹے سے پیار نہیں ہوگا. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، آپ اس کو برا سمجھتے ہیں، نہیں. آپ کا پڑوسی، اس کا بیٹا اگر بیمار ہو جائے، غریب آدمی ہے،
آپ کو پتا چلا کہ میرے پڑوس میں رہنے والے میرے دوست کا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، دیکھا کہ وہ ICU میں ایڈمٹ ہے، آپ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں آپ کیا کریں گے؟ چونکہ وہ آپ کا اپنا بیٹا نہیں ہے، آپ وہاں آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ آپ بیٹھ جائیں گے، آپ اس بیٹے کے باپ کو، اس کی ماں کو تسلی دیں گے، انشاءاللہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ ضرورت مند ہوا، غریب ہوا، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو 2 4 5 ہزار روپے سے اس کی مدد کر دیں گے۔ یہ ہمدردی ہے آپ کے اندر اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن اگر پڑوسی کے بیٹے کے علاوہ اگر اسی جگہ پر آپ کا اپنا بیٹا ہے تو آپ کا سلوک کیا ہوگا؟ کیا آپ یہی کریں گے جو پڑوسی کے بیٹے کے ساتھ کرتے ہیں؟ نہیں، آپ کا اگر اپنا بیٹا ہوگا تو آپ اپنے بیٹے کے علاج کے سلسلے میں سرکاری نوکری بھی چھوڑ دیں گے۔ 2 4 دن میں نہیں آؤں گا، میرا بیٹا بیمار ہے، تنخواہ کٹے گی تو کاٹ لینا، لیکن میں اپنے بیٹے کو دیکھوں گا۔ آپ نوکری چھوڑ دیں گے، آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس چھوڑ دیں گے، آپ اپنے شہر سے دوسرے شہر مال بیچنے جاتے ہیں، آپ دوسرے شہر کا سفر ترک کر دیں گے۔ اور ہاسپٹل میں پڑوسی کے بیٹے کو تو آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دے رہے تھے، اپنے بیٹے کے لیے آپ 24 گھنٹے دیں گے۔ پڑوسی کے بیٹے کے لیے تو آپ نے 2 4 5 ہزار روپے سے مدد کی، لیکن اپنے بیٹے کے لیے آپ تجوری کا منہ کھول دیں گے، 10 لاکھ روپیہ آپ اپنے بیٹے کے علاج میں خرچ کر دیں گے، اور لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی اگر بیٹے کا علاج نہیں ہو رہا ہے اور پیسوں کی ضرورت ہے تو اپنی بیوی کا زیور تک آپ بیچ دیں گے اور اپنے بیٹے کا علاج کرائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا حقیقی بیٹا ہے۔ تو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ پڑوسی کے بیٹے کے ساتھ یا دوسرے کی اولاد کے ساتھ آپ کا وہ سلوک نہیں ہوتا ہے، حالانکہ نفرت نہیں ہے اس سے آپ کو۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے مسلمان بھی تمہارے بھائی ہیں اور غیر مسلم بھی تمہارے بھائی ہیں، تم سب ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو، لیکن جو سلوک، جو خوبی اور جو برتاؤ آپ کا ایک مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے، مسلمان کو جو ترجیح آپ دیں گے وہ کسی غیر مسلم کو آپ نہیں دے سکتے، لیکن ان کے اوپر ظلم نہیں کریں گے آپ۔ انما المؤمنون اخوہ، ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آگے آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے وہ بعد میں پیش کروں گا، پہلے بتا دوں کہ بھائی ہیں۔ ایمانی رشتے سے آپ کا جو بھائی ہے، کلمہ پڑھ لیا وہ آپ کا بھائی ہے، اس بھائی کی اہمیت سگے بھائی سے زیادہ ہو جاتی ہے اگر وہ اسلام پر نہیں ہے تو۔ غور سے سنیے گا میری بات۔ ایک انسان اسلام لے آیا، کافر تھا پہلے، آج اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس ایمانی رشتے سے وہ آپ کا جو بھائی بن گیا۔ اگر آپ کا سگا بھائی اسلام پر نہیں ہے تو اس ایمانی رشتے سے جو آپ کا بھائی بنا ہوا ہے، جو مسلمان ہوا ہے یہ آدمی، اس کی جو اہمیت ہے وہ سگے بھائی کی بھی اہمیت اب وہ نہیں رہی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ لاکھ کہیے وہ میرا بھائی ہے، اگرچہ بھٹک گیا، اگرچہ بہک گیا، اگرچہ اسلام نہیں لایا، لیکن آپ کی نظر میں اس مسلمان کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے جو کلمہ پڑھ کر اسلام لے آیا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، بہت غور سے سنیے گا میرے بھائی، اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ جنگ بدر ہو رہی ہے اور جنگ بدر ایسی جنگ تھی جس کے اندر اگر باپ نبی کے ساتھ ہے تو بیٹا ابو جہل کے ساتھ ہے۔ ایک بھائی نبی کا ساتھ دے رہا ہے تو دوسرا بھائی ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ ایسی جنگ تھی۔ جنگ بدر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق محمد رسول اللہ کی طرف سے لڑ رہے تھے تو ابو بکر صدیق کا بیٹا ابو جہل کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ عجیب جنگ تھی یہ۔ ایک بھائی ہے مصعب ابن عمیر، عمیر کا بیٹا، صحابی، کیا نام ہے؟ مصعب ابن عمیر۔
یہ صحابی محمد رسول اللہ کی طرف سے لڑ رہے ہیں، لیکن مصعب ابن عمیر کا سگا بھائی جس کا نام ہے عدی ابن عمیر، یہ ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے، یہ کافروں کا ساتھ دے رہا ہے۔ ایک بھائی نبی کی طرف سے لڑ رہا ہے اور دوسرا بھائی نبی کے دشمن ابو جہل کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب جنگ تھی، اور آپ کو یہ اچھی طریقے سے معلوم ہوگا جب یہ جنگ ختم ہوئی تو نبی اکرم کو شاندار فتح، شاندار کامیابی ملی اس جنگ کے اندر۔ 70 کافر مارے گئے اس جنگ بدر میں، 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی کافروں کو قید کر لیا گیا۔ جو بتانا ہے وہ یہ کہ جن کافروں کو قید کیا گیا ان کافروں میں مصعب ابن عمیر کے بھائی عدی ابن عمیر بھی شامل ہیں، ان کو بھی قید کر لیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو۔ منظر دیکھیے میرے بھائی، ان کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو۔ صحابہ کرام ان کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے لگے تاکہ یہ رات میں بھاگ نہ جائیں۔ بیڑیاں ڈالتے 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 عدی ابن عمیر کا نمبر آ جاتا ہے۔ ایک صحابی عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے ہیں، وہی مصعب ابن عمیر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ میرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ تو مصعب ابن عمیر کہتے ہیں اس کو ٹائٹ کر کے باندھو، یہ بیڑی کو ذرا ٹائٹ کرو، کس کے زور سے، اور تالا ذرا اچھی طریقے سے لگانا، اچھی طریقے سے لاک کرنا۔ یہ بیڑیاں توڑنے میں ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، کبھی بھی بیڑی توڑ کر بھاگ سکتا ہے۔ یہاں سے ٹائٹ کرو، ایسے اس کو جکڑو تاکہ بیڑی نہ توڑ سکے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مصعب ابن عمیر۔ کس کے لیے؟ اپنے سگے بھائی عدی ابن عمیر کے لیے۔ عدی ابن عمیر نے دیکھا یہ تو بڑا گڑبڑ کر رہا ہے میرا بھائی، میرے بارے میں کہہ رہا بیڑیاں یہاں سے ٹائٹ کرو، یہاں سے ٹائٹ کرو۔ اگر اس نے اپنی مرضی سے ٹائٹ کروا دیا تو میں تو بھاگ ہی نہیں پاؤں گا۔ تو عدی ابن عمیر کو غصہ آیا اپنے بھائی کے اوپر اور زور سے چیختے ہوئے چلاتے ہوئے بولا، آئے مصعب، کیسا بھائی ہے تو؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ عدی اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آئے مصعب، کیسا بھائی ہے تو؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ تو میرے بارے میں کہتا کہ بیڑی یہاں سے ٹائٹ کرو، یہاں سے کس لو، یہاں سے لاک کر دو تاکہ یہ بھاگ نہ سکے اور بیڑی توڑ نہ سکے۔ تو اپنے بھائی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے؟ کیسا بھائی ہے؟ شرم آنی چاہیے تجھے۔ مصعب ابن عمیر نے جب یہ سنا کہ مجھے للکارتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کیسا بھائی ہے، تو مصعب ابن عمیر نے بھی للکارتے ہوئے کہا، خاموش، چپ، کیسا بھائی؟ کون بھائی؟ میں تجھے اپنا بھائی نہیں مانتا۔ کیسا بھائی؟ عدی نے کہا، اے مصعب، کیا میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟ مصعب نے کہا، نہیں، میں تجھے اپنا بھائی نہیں مانتا۔ پھر عدی بولا، اے مصعب، کیا تیرا باپ عمیر نہیں ہے؟ مصعب نے کہا، ہاں میرا باپ عمیر ہے۔ عدی نے کہا، میرا باپ بھی عمیر ہے۔ کیا تیری رگوں میں تیرے باپ عمیر کا خون نہیں دوڑ رہا ہے؟ مصعب نے کہا، ہاں میری رگوں میں میرے باپ عمیر کا خون دوڑ رہا ہے۔ عدی نے کہا، میری رگوں میں بھی میرے باپ عمیر کا خون دوڑ رہا ہے۔ کیا تیری ماں میری ماں نہیں ہے؟ مصعب نے کہا، ہاں تیری ماں میری ماں ہے۔ کہا، جب تیرا باپ عمیر ہے، تیری ماں میری ماں ہے، اور تیری رگوں میں بھی عمیر کا خون دوڑ رہا ہے، اسی عمیر کا خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے، تو پھر میں تیرا بھائی کیسے نہیں ہوں؟
مصعب ابن عمیر نے کہا یہ سچ ہے کہ تو عمیر کا بیٹا ہے، یہ سچ ہے کہ تیری رگوں میں عمیر کا خون دوڑ رہا ہے، لیکن تو میرا بھائی نہیں ہے۔ عدی نے جھنجلاتے ہوئے کہا پھر تیرا بھائی کون ہے؟ جب تو خون کے رشتے کو ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو یہ بھی بتا دے کہ پھر تیرا بھائی کون ہے؟ مصعب ابن عمیر نے روتے ہوئے کہا آئے عادی، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے، جو تیرے پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ کر رہا ہے، جو تیرے پیروں کی بیڑیوں کو کس رہا ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس لیے کہ میرے اس بھائی نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میرے اس بھائی نے کلمہ پڑھا ہے اور تو نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے۔ بڑے بڑے متقیوں کے آج تقوے پگھل جائیں گے، بڑے بڑے داڑھی والوں کی داڑیاں آج ان کے سر جھکا دیں گی، بڑے بڑے تہجد پڑھنے والے تہجد گزاروں کے سر جھک جائیں گے۔ لمبی داڑھی رکھ لی، تہجد کی نماز پڑھ لی، نماز پڑھتے پڑھتے نماز پٹی کا، اور حالت یہ ہے کہ 10 سال گزر گئے میرا پڑوسی مجھ سے بات نہیں کرتا ہے، حالت یہ ہے کہ میرا بھائی پڑوس میں ہے مسلمان لیکن شادی میں ہمارے ہاں نہیں آتا ہے، نہ ہم اس کو بلاتے ہیں، ترک کیے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑے بیٹھے، نہیں ہمارے بیٹے کی شادی میں وہ نہیں آئے گا، ہماری بیٹی کی شادی میں وہ نہیں آئے گا، تیرے بیٹے کی شادی میں ہم نہیں آئیں گے۔ اور مونچھیں اتنی تاؤ والی کہ آج کے بعد خوشی اور غم سارے رشتے ختم، موت مٹی ختم، تیرے جنازے میں ہم نہیں آئیں گے، میرے جنازے میں تو مت آ۔ اور ہیں کون ہم؟ محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، محمد فلاں، نام کیا ہے ہمارا؟ اسلامی نام۔ ہیں کون ہم؟ مسلمان، اور اپنے بھائیوں سے ناراض، اپنے بھائیوں کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے وہ حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی، اگر کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے، 3 دن سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا ہے، 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہتا ہے، تو اس کی کوئی فرض، کوئی سنت، کوئی نفل اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں، کوئی روزہ اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ نماز کا معاملہ کتنی بڑی اہمیت نماز کی ہے، یہ وہ نماز جو نہ خوشی میں معاف، نہ غم میں معاف، جو نہ خوشی میں معاف نہ غم میں معاف۔ 8 لڑکیوں کے بعد اللہ نے آپ کو ایک لڑکا دیا ہے، کتنی بڑی خوشی ملی آپ کو، مارے جشن منا رہے ہیں ماشاءاللہ آج میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ ارے 6-7 لڑکیوں کے بعد اللہ نے آج لڑکا دیا ہے، آپ خوش ہیں کہ آج بیٹا ہوا؟ اسی وقت آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، اس خوشی میں اتنے مدہوش مت ہو جاؤ، نماز کا وقت ہے، تمہیں اس خوشی میں بھی نماز پڑھنا ہے۔ 6-7 بیٹیوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے، اس کی شادی کے لیے لڑکی دیکھ رہے ہیں آپ، اچانک آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، 7 لڑکیوں کے بعد ایک لڑکا ملا، جوان ہو چکا ہے، اس کا رشتہ لگ چکا ہے، لیکن آج ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ مر گیا ہے۔ اب غور کرو، ایک ہی بیٹا تھا 7 بیٹیوں کے بعد، آج وہ لڑکا بھی آپ کے سامنے مرا پڑا ہے ایکسیڈنٹ میں، اس کی باڈی رکھی ہوئی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کے اوپر قیامت پہاڑ بن کر ٹوٹی ہوئی ہے، غم کا پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹا ہوا ہے، اور اس موقع پر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آپ کو غم برداشت کرتے ہوئے اس موقع پر بھی آپ کو نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ نماز کا مقام کیا ہے، اللہ کو کتنی پیاری ہے یہ نماز، جو خوشی میں بھی معاف نہیں، غم میں بھی معاف نہیں، بیماری میں بھی معاف نہیں۔ کھڑے ہو کر پڑھو
طبیعت خراب ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے کروٹ سے پڑھو، کروٹ سے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھو، آنکھ کے اشارے سے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو ہونٹ ہلا کر پڑھو، لیکن آپ کو ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ اتنی پیاری ہے اللہ کی نظر میں یہ محبوب نماز کہ اللہ اس کو کسی بھی کنڈیشن میں اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا ہے، لیکن یہ نماز بھی آپ کی قبول نہیں ہوگی، اتنی بڑی عبادت بھی آپ کی قبول نہیں ہوگی اگر آپ کا مسلمان بھائی آپ سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہے۔